علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج اور عمرہ کے مسائل میں آج خطبات الحجۃ الوداع پڑھنا ہے، یعنی حجۃ الوداع کے خطبات، اور یعنی جو خطبات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے اور آخری حج میں فرمائے۔ مسئلہ کی صورت میں انہوں نے بیان کیا، مسئلہ 413 ہے۔ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر وادی ارنا کے آخری حصے تک تشریف لائے، جہاں اب مسجد نمرہ ہے، اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے درج ذیل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور یہ اسی کی پیروی میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ خطبہ حج ادا ہوتا ہے اور امام دیتا ہے۔ حدیث ہے عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فی حدیث حجۃ الوداع قال فخطب الناس وقال ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حجۃ الوداع کی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، تمہارے خون اور مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرمت والے ہیں جس طرح آج کا یہ دن حرمت والا ہے، اس حرمت والے مہینے میں اور تمہارے اس حرمت والے شہر میں۔ پھر فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیۃ موضوعۃ، کہ خبردار زمانہ جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے، یعنی وہ ختم کر دی گئی ہے، اور زمانہ جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ وَأَنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِن دِمَائِنَا دَمُ ابن ربیعۃ ابن الحارث كان مسترضعا فی بنی سعد فقتلته حذیل وربا الجاہلیۃ موضوع وأول ربا أضعُ ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب فإنہ موضوع کلہ۔ ربا جو ہے وہ سود سے ہے، اس سے یاد رکھیں۔ فرمایا اور زمانہ جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں۔ یہ ابن ربیعہ بن حارث کا خون ہے جو بنو سعد میں دودھ پیتا تھا اور اسے حذیل نے قتل کر ڈالا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ عربوں کے ہاں جب یہ جنگیں شروع ہوتی تھیں تو خون کے بدلے خون، اور پھر یہ جو اس طرح کا کام تھا یہ نعوذ باللہ نسلوں تک جاری رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا تو ظاہر ہے وہ کام معافی سے ہی شروع ہونا تھا کہ ہم اس بدلہ لینے سے باز آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے سے ہی آغاز کیا، اور ہم دیکھتے ہیں جیسے کل بھی ہم پڑھ رہے تھے نا کہ رسول اپنے رسالت پر خود سب سے پہلے ایمان لاتا ہے، اور جو احکامات وہ لوگوں کو بیان کرتا ہے اس پر خود سب سے پہلے عمل کرتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے آغاز کیا کہ زمانہ جاہلیت کے تمام خون ختم جب کر دیے گئے تو سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کیا، اور یہ ربیعہ بن حارث کا خون ہے جو بنو سعد میں دودھ پیتا تھا اور اسے حذیل نے قتل کر ڈالا تھا۔ دوسری بات جو فرمائی، زمانہ جاہلیت کے سود بھی ختم کر دیے گئے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں۔ حدیث میں الفاظ آ رہے ہیں ربا کے، ٹھیک ہے، جو رقم پر رقم کا اضافہ ہے، جو کہ عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کا سود ہے، وہ سارے کا سارا معاف کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی ذات سے ہی شروع کیا، اور اپنی ذات پہ ہی جو عباس بن عبد المطلب کا ربا تھا، سود تھا، اس کو سارے کا فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، تو سارے کا سارا ختم یعنی باطل ہو گیا، معاف کر دیا گیا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي نِسَاءِ، تو تم ڈرو عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، کیونکہ تم لوگوں نے انہیں اللہ کی ضمانت پر حاصل کیا ہے، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور ان کی شرمگاہیں تم نے اللہ کے حکم سے جائز کی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا سطر تمہارے لیے اللہ کے حکم سے جائز ہوا ہے۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُبْدِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، اور سنو، مردوں کا حق اپنی عورتوں پر یہ ہے کہ وہ یعنی عورتیں تمہارے بستر پر یعنی تمہارے گھر میں کسی ایسے آدمی کو نہ آنے دیں
جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ تو یہاں پر مردوں عورتوں کے آپس میں باہمی جو ایک دوسرے پر حقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ فَإِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، پھر اگر وہ عورتیں ایسا کریں یعنی اس بات کو نہ مانیں، اختیار نہ کریں، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر وہ عورتیں ایسا نہ کریں، یعنی جو ابھی حکم بتایا گیا نا کہ وہ عورتیں تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو یعنی تمہارے گھر میں نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر عورتیں ایسا کریں تو انہیں ایسا مارو جس سے انہیں سخت چوٹ نہ لگے۔ اور ہاں، عورتوں کا حق مردوں پر یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق انہیں روٹی کپڑا مہیا کریں، ٹھیک ہے، یعنی نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد پر عائد ہوتی ہے۔ کسوتہن بالمعروف، معروف کے مطابق مطلب ہوتا ہے حیثیت کے مطابق، جیسا تم خود کھاتے پیتے ہو یا جو تمہارا سٹیٹس ہے اس کے مطابق۔ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ، اور خبردار میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو کہ تم گمراہ کبھی نہ ہوگے اس کے بعد۔ انی تسم تم بھی کتاب اللہ، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامو گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اور قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تو تم کیا کہو گے؟ قالوا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، فقال باصبعہ السبابۃ یرفعها الی السماء، اور صحابہ نے عرض کیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، حق رسالت ادا کیا اور اپنی امت کی خیر خواہی کی۔ وَيَنْقُطُهَا إِلَى النَّاسِ، نہیں اچھا، اپنی امت کی خیر خواہی کی، یہ میں نے آپ کو پڑھ دیا تھا۔ وَنَصَحْتَ، اور آپ نے نصحتہ ہوتا ہے خیر خواہی کرنا۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ، اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْقُطُهَا إِلَى النَّاسِ، اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد ثلاث مرات، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، رواہ مسلم۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ ربا کے بارے میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات نہیں دیے تھے۔ احکامات ربا کے بارے میں بھی اسی طرح ناحق خون اور وہ جو سلسلے جاری تھے اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ پھر خاص طور پر فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اور مردوں کو عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا فرمایا گیا۔ اور اسی طرح سے اور پھر یہ کہ ان کی شرمگاہوں کو تم نے اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے، اور پھر عورتوں پر جو مردوں کے حقوق ہیں وہ بیان کیے گئے، مردوں پر عورتوں کا نان و نفقہ ہے، اور پھر ایک اہم بات جو ہمیں نظر آ رہی ہے وَقَدْ تَرَكْتُمْ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کا اتنا احساس تھا کہ پوچھا کہ تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا؟ تو صحابہ کرام بولے کہ ہم یقیناً گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچایا، حق رسالت ادا کیا، ونصحت، اور امت کی خیر خواہی کر دی۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے مسئلہ 114 ہے، درج ذیل خطبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں ہی ارشاد فرمایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو على ناقته المقدرمة بعرفات فقال أتدرون أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام۔ ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں تھوڑا سا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں اپنی کان کٹی اونٹنی پر سوار تھے اور ارشاد فرمایا لوگوں کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ قالو، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یہ حرمت والا شہر ہے، حرمت والا مہینہ ہے اور حرمت والا دن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے حج کا مہینہ تھا تو وہ حرمت والے مہینوں میں داخل ہے، اور مکہ مکرمہ کا شہر تھا اور اسی طرح دن بھی حرمت والا تھا۔ قال الا وان اموالکم ودماءکم علیکم حرام کحرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا فی یومکم ھذا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار تمہارے مال اور تمہارے خون ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح اس مہینے کی حرمت اس حرمت والے شہر میں اور اس حرمت والے دن میں. ٹھیک ہے. بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر مال اور خون کی بات ہو رہی ہے جو پہلے والے خطبے میں بھی ہمیں پتہ چلی. ربا بھی دراصل کیا ہے، کسی دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے ناحق مال کو حاصل کر لینا، یعنی ایک فریق تو بہت فائدے میں رہے اور دوسرا فریق ثانی جو ہے وہ نقصان میں جائے. اور اسی طرح اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام خون حرام کیے گئے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا ہی جو ہے وہ اپنا ہی جو بدلے کا وہ چل رہا تھا اس خون کو ختم کیا تھا. پھر فرمایا الا وانی فراتکم علی الحوض و اکاثر بکم الامام فلا تسودوا وجهی الا وانی مستنقذ اناسا و مستنقذ منی اناس فاقول یا ربی اصحابی. اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی بات کر رہے ہیں، قیامت والے دن کی، کہ خبردار میں حوض کوثر پر تمہارا استقبال کروں گا اور دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، مجھے رسوا نہ کرنا. اور سنو، بعض لوگوں کو میں سفارش کر کے جہنم سے بچاؤں گا جبکہ بعض دوسرے لوگ مجھ سے چھین لیے جائیں گے. فاقولو، تو میں عرض کروں گا، یا ربی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانیں گے اور ان کے لیے سفارش کریں گے. فیقولو، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جانتا تیرے بعد انہوں نے دین میں کون کون سی نئی چیزیں ایجاد کر لیں، یعنی بدعات شروع کر دیں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی حدیث سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو ان کے وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے جو چمک رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ آپ کے قریب آئیں گے اور کچھ آپ سے روک دیے جائیں گے. تو وہ جو روکے جائیں گے ان کے بارے میں فرمایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں نکالی. اور اسی لیے وہی بات ہے کہ اختلافات کا حل کیا ہے یا بدعات سے کیسے بچنا ہے وہ اوپر بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اسے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا. اور پھر اس کے لیے ظاہر علم حاصل کرنا پڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توفیق ہمیں عطا فرما دے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جوں آپ قرآن سیکھتے جائیں گے نا اور پھر ساتھ میں حدیث پڑھیں گے، حدیث کے الفاظ بھی آپ کے لیے آسان ہوتے چلے جائیں گے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ پوری گرامر اچھی طرح سے سیکھ کے قرآن کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کیا ہے اور اسی طرح حدیث بھی جب آپ بار بار سنتے ہیں تو جیسے آپ یہ دیکھیں کہ بچپن میں ہم نے اردو کو اسی طرح سیکھا، یعنی گرامر تو ہمیں کہیں بڑی عمر میں سکھائی گئی. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ گرامر میں ماشاءاللہ بہت آگے نکل جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو نہیں یہ کام کر سکتے. تو پھر وہ دل نہ چھوٹا کریں. وہ کس طرح سے اس کو سیکھیں گے کہ بار بار قرآنی آیات سے گزریں، بار بار احادیث سے گزریں، بار بار ان کے ترجمے سے گزریں. اس کے بعد اگلی حدیث ہے، مسئلہ 415 ہے. قربانی کے دن 10 ذی الحجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع میں جمرات کے درمیان کھڑے ہو کر درج ذیل خطبہ ارشاد فرمایا. ان سلیمان، تیسرا پیج کر لوں. ان سلیمان ابن عمرو ابن الاحوص عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی حجۃ الوداع یا ایھا الناس الا ای یوم احرم 3 مرات قالوا یوم الحج الاکبر قال. اور ترجمہ اس کا ہے، حضرت سلیمان بن عمر بن احوص رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، کون سا دن سب سے زیادہ حرمت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی. 3 مرات، 3 دفعہ. قالوا، انہوں نے کہا، یوم الحج الاکبر قال، تو انہوں نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حج اکبر یعنی قربانی کا دن. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. اور پھر وہی بات فرمائی کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں اسی طرح ایک دوسرے پر حرام ہیں جس طرح اس شہر مکہ میں، اس حج کے مہینہ میں
آج قربانی کے دن تمہارے خون، مال، عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ بار 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 فرمائی جا رہی ہے، لیکن ہم آج اسی بات سے کتنے دور ہو گئے ہیں۔ خون چلیں الحمدللہ کسی حد تک بچتے ہیں، لیکن مال میں تعرض کرتے ہوئے ہمیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وصیت ہے اس میں کمی بیشی کر دینا، وراثت کے مال میں ایک دوسرے کے حقوق، اور اسی طرح جو عورتوں کا حق مہر ہے، وہ جو کہ عورت کا حق ہے، اس میں خرد برد کرنا، یا بھائیوں کا بہنوں کی وراثت اپنے نام لگوا لینا، یا زمین جائیداد کے معاملات میں اتنے زیادہ غبن اور گھپلے ہیں، اور یعنی غصب کے معاملات اتنے زیادہ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ عدالتیں بھری پڑی ہیں ایسے مقدمات سے۔ اور پھر عزتیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ نا کہ عزت کو پامال کرنا، اور ایک یہ ہے کہ دوسرے کا مذاق اڑانا، اس کے لیے میڈیا پر کچھ پوسٹ کر دینا اور اس کے بعد اس کو آگے سے آگے پھیلانا۔ اس سلسلے میں بھی ہم احتیاط نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر رحم فرما دے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے خون، مال، عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں، یعنی ان کی حرمت تم سب پر لازم ہے آپس میں ایک دوسرے پر، کہ جس طرح اس شہر مکہ میں اس قدر بڑی بات فرمائی جا رہی ہے، اس حج کے مہینے میں آج قربانی کے دن تمہارے خون، مال، عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ پھر فرمایا الا لا یجنی جان الا علی نفسہ ولا یجنی والد علی ولدہ ولا مولود علی والدہ الا ان الشیطان قد ایس ان یعبد فی بلدکم ھذا ابدا۔ پھر فرمایا کہ خبردار جو قصور کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، یعنی اسی کی جان پر۔ باپ کے قصور کا بیٹے سے اور بیٹے کا قصور کا باپ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ خبردار شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ اس شہر مکہ میں کبھی اس یعنی شیطان کی عبادت کی جائے گی۔ وَلَكِنَّ سَيَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَا تَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَيَرْضَى بِهَا۔ اور لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ وہ اب اسی بات پر راضی ہے کہ شرک کے علاوہ دوسرے اعمال جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو ان میں اس کی پیروی کی جائے۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں تو ہم سب جو ہیں اللہ ہی کی عبادت کریں گے، مکہ میں جو ہے شیطان کی، یعنی اس شہر مکہ میں کبھی شیطان کی عبادت نہیں کی جائے گی، اللہ یہ کہ جب اللہ کا حکم ہوگا اور قرب قیامت ہوگی تو لیکن یہ ہے کہ وہ کس بات پر راضی ہے کہ وہ اعمال جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو، تم ان کی قباحت کو نہیں جانتے، وہ اسی پر راضی ہے کہ تم نعوذ باللہ اس میں اس کی پیروی کرو گے۔ الا وکل دم من دماء الجاہلیۃ مودون واول ما ادعوا منها دم الحارث ابن عبد المطلب کان مستردیا فی بنی لیث فقتلته حذیل الا وان کل ربا من ربا الجاہلیۃ موضوع لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون الا یا امتاہ هل بلغت۔ اور اس میں وہی پیچھے والا جو حکم ہے وہی آ رہا ہے کہ سنو، زمانہ جاہلیت کے تمام خون معاف کیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا حارث بن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں جنہیں حذیل نے اس وقت قتل کر دیا تھا جب وہ بنی لیث میں دودھ پیتے تھے۔ اور سنو، زمانہ جاہلیت کے تمام سود معاف کیے جاتے ہیں، ہاں البتہ اثر زر کے تم حقدار ہو، یعنی جو مال کا جو اصل حصہ ہوتا ہے نا، جو تم نے بطور قرض دیا ہے، وہ تمہارا حق ہے، ٹھیک ہے، کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بہت سے ایسے لوگ جو سودی کاروبار میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پلٹتے ہیں نا، تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کو الگ کیسے کریں سود کے مال کو حلال سے نا، تو پھر اس میں یہی ہے کہ رؤوسی اموالکم، یعنی سر کو کہتے ہیں نا، جو اصل مال زر تھا نا تمہارا، جتنا اصل تھا وہ سارا آپ کا ہے، وہ آپ کا حق ہے، وہ لے لیں، اور اس کے اوپر جو سود تھا وہ اس کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں اچھا اس مال کو اب کہاں کریں، تو وہ آپ کہیں بھی کر دیں، سوشل بینیفٹ میں لگا دیں، کسی بھی کو دے دیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس سے آپ کو صدقے کے یا وہ اس کا ثواب نہیں پہنچے گا، کیونکہ حرام مال ہے، لیکن اب آپ نے اس کو کیونکہ اس سے نکلنا ہے تو ظاہر ہے کہیں تو دیں گے آپ۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے اس سارے کو ختم کر دینا ہے، لیکن آپ کا جو اصل مال تھا وہ آپ کا حق ہے، کیونکہ اس کے لیے فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ پھر فرمایا خبردار ہے میری امت کے لوگوں، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ ثلاث مرات، تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا،
قالوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا نام جی ہاں، قال اللہم اشہد، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، ثلاث مرات، 3 بار یہ فرمایا۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات بھی بار بار آ رہی ہے، اللہ گواہ رہنا، کیونکہ رسالت کی جو ذمہ داری ہے نا، وہ ایک بڑی ذمہ داری ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، اور آپ اس ذمہ داری کی کہ پوچھے جانے سے ڈرتے تھے۔ آج ہمیں یہ ذمہ داری کا احساس بھی ہمارے اندر نہیں رہا۔ ہارڈلی کسی کو شاید، یعنی کہ کم ہی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب آپ امت محمدیہ میں شامل ہیں تو آپ پر یعنی اپنی حیثیت کے مطابق امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اور پہنچا دینے کی ذمہ داری بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ تک پہنچا ہے قرآن و حدیث میں سے، اللہ تعالیٰ کی وحی میں سے، یہ ایک امانت ہے۔ یہ امانت کا بار ہی ہے نا، جو ہم قرآن میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس امانت کے بار کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر، آسمانوں و زمین پر پیش کیا تو وہ ڈر گئے۔ انسان ظالم اور جاہل ہے کہ اس نے اس کو قبول کر لیا، لیکن جب یہ ذمہ داری ہم پر دنیا میں پڑی ہے تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اپنی نمازیں پڑھ لینا، اپنے روزے حج کر لینا ہی کافی ہے۔ نہیں، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے دین کو پھیلانا اور اس کو ذمہ داری کے درجے پر محسوس کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بار بار پلٹاتے ہیں اس طرف کہ بعض اوقات ہم غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں کہ نہیں یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے، نہیں یہاں نہیں میں یہ کر سکتی ہوں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ انسان پلٹے، رجوع کرے، پھر واپس اپنے کام کی طرف آئے۔ تو اس کو ذمہ داری کے درجے پر، بالکل ایسے جب ہم کسی جاب کو کرتے ہیں اور ڈالرز کمانے کی ظاہر ہے ہمیں ایک ہرس ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی کمی بیشی کریں گے تو اسی کے مطابق سیلری یا ویجز جو بھی ہمیں ملتا ہے وہ کٹیں گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس میں کانشیس ہوتے ہیں۔ بالکل یہی حال تو دراصل ہمارے لیے اس ذمہ داری کا ہے جس پر ہماری آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اس کے بعد ہے مسئلہ 416، قربانی کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج ذیل خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ ان ابی بکرۃ قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر قال ان الزمان قد استدار کہیتہ یوم خلق السماوات والارض السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ ترجمہ ہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قربانی کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا، لوگوں زمانہ پھر کر اسی حالت پر آ گئے جس حالت پر اس روز تھا جس روز اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ 1 سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان اور فضل تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمانے کو پھر کر اس جگہ پر کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حجۃ الوداع کا جو حج ہے وہ جو ادا کیا وہ صحیح تاریخ کو ادا ہوا، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ مشرکین مکہ مہینوں میں ہیر پھیر کرتے تھے، قرآن میں آپ پڑھ رہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ جب ان جنگ کرنا مطلوب ہوتی تو حرام مہینے کو حلال اور حلال کو حرام کر لیتے، یا ایک مہینے کو ہی حذف کر دیتے، اور بعض اوقات یعنی کچھ سالوں میں پھر ایک حج حذف ہو جاتا ہے، اور جو بھی تو اور حج تو ان کے ہاں بھی ہوتا تھا، لیکن وہ دنوں کی گنتی اور مہینوں کے جو انہوں نے گڑبڑ کی ہوئی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تسلی کرائی کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمانے کو پھر کر اسی حالت پر کر دیا ہے جس حالت پر اس روز تھا جس روز اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مسلسل ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک قبیلہ مضر کا۔ مضر قبیلے کا نام تھا، اس کو جو ہے مہینے کو رجب کہا جاتا ہے، جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ رجب کا مہینہ، یہ باقی 3 اکٹھے ہیں اور ایک رجب ہے، یہ حرام مہینے ہیں جس میں جو ہے وہ لڑائی قتل و قتال ممنوع تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وقال ای شہر ھذا قلنا اللہ ورسولہ اعلم فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ وقال الیس ذی الحجۃ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، یعنی خاموش ہوئے، فسکت کے الفاظ آ رہے ہیں نا،
حتیٰ کہ ہم نے سوچا شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کا نام ذوالحجہ کے علاوہ کوئی دوسرا بتائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ذی الحجہ نہیں ہے؟ قلنا تو ہم نے کہا بلا کیوں نہیں؟ قالا فأی بلد ھذا قلنا اللہ ورسولہ اعلم فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ فقال الیس البلدۃ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ وہ صحابہ نے عرض کی، ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا حتیٰ کہ ہم نے سوچا شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر کا نام مکہ کے علاوہ کچھ اور بتائیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں؟ قال فأی یوم ھذا قلنا اللہ ورسولہ اعلم فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ قال الیس یوم النحر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا حتیٰ کہ ہم نے یعنی صحابہ نے گمان کیا کہ وہ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے اس کے نام کے علاوہ۔ تو فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، یعنی قربانی کا دن؟ اور یہ اونٹ کی قربانی نحر کی جاتی ہے نا، اس کو کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے، تو اسی وہاں پر تو زیادہ تر اونٹ ہی ہوتے تھے، تو اس کا دن ہی یوم النحر ہے۔ قلنا ہم نے فرمایا بلا کیوں نہیں؟ قال فإن دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلا لا یضرب بعضکم رقاب بعض الا هل بلغت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح اس حرمت والے مہینے میں اور اس حرمت والے شہر میں اس حرمت والے دن میں تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ اور فرمایا یاد رکھو ان قریب تم لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔ خبردار میری وفات کے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ۔ لوگو بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ قالوا صحابہ نے فرمایا نعم کیوں جی ہاں۔ قال اللہم اشہد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ گواہ ہے۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، تو پہنچا دے شاہد غائب کو، یعنی جو یہاں پر اس وقت حاضر ہیں وہ غیر موجود یعنی غائب لوگوں تک پیغام پہنچائیں، دین کا پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچا رہے تھے۔ اور فرمایا فرب مبلغ او من سامع، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہنچائے گئے لوگ سننے والے کی بات کو نسبتاً زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ او یعنی اپنی سماعت میں اپنے اندر محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں، من سامع سننے والے سے۔ متفقن علیہ، یہ متفق علیہ روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بالکل ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ ہم حج پر نہیں جا رہے یا ہمیں وہ احکامات نہیں چاہیے، لیکن کسی کے لیے یہ احکامات بڑے اہم ہو سکتے ہیں تو انسان ان تک پہنچائے۔ اور اس طرح سے، اور ایک بات اور یہاں پر میں کہنا چاہتی ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انداز ہے، یعنی اس میں بھی بحیثیت اسٹوڈنٹ ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے کہ حالانکہ ان کو نام معلوم تھے لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کیا نام ہے، بلکہ فرمایا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی خاموش رہتے تھے آپ صحابہ کرام اور انتظار کرتے تھے کہ آپ کی طرف سے ہی ان کو جواب ملے۔ یہ نہیں تھا کہ اپنے علم کی قابلیت جھاڑنے کے لیے جیسے ہم بار بار ہم بولتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اس وقت تعداد میں تھوڑے تو نہیں تھے، یعنی ایک آدھے نہیں تھے، اتنے زیادہ لوگ تھے اور سب احترام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں خطبہ ماشاءاللہ، اور کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیچ میں کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے 12 ذوالحجہ کو منی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹ جل خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان ابی نظرۃ رضی اللہ عنہ حدثنی من سمع خطبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسط ایام التشریق فقال یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ اب بلغت؟
ابو نضرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے یوم تشریق کے وسط یعنی 12 ذوالحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کا خطبہ سنا، اس نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، یعنی تم سب آدم کی اولاد ہو۔ سنو، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ ہی کسی سرخ رنگ والے کو سیاہ رنگ والے پر، اور نہ ہی کسی سیاہ رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر فضیلت حاصل ہے، مگر تقویٰ کی بنیاد پر۔ لوگوں، کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے خطبات حج کی کتاب میں بیان کیے جا رہے ہیں، اور کتنی، یعنی کہ حالانکہ اس میں ہمارے لیے ارکان حج یا مناسک حج کے بارے میں حکم نہیں ہے، لیکن اوورآل آپ یہ دیکھیں کہ حج جو ہے نا مجموعہ عبادات ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں کہا گیا نا کہ گھر سے ہی زیادہ راہ جو ہے آپ کا، باقی تیاری تو آپ کریں گے لیکن آپ کا زیادہ راہ تقویٰ ہی ہونا چاہیے، کہ اللہ کا ڈر، کیونکہ اب آپ ایک ایسی جگہ پر جانے والے ہیں جہاں پر مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف رنگ نسل کے لوگ آپ کو ملیں گے، مختلف ان کی طبیعتیں ہوتی ہیں، مختلف مزاج ہوتے ہیں، یعنی رنگ رنگ کے لوگ ہیں، اور اس بات کا واسطہ آپ کو ایئرپورٹ پر جاتے ہی پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تقویٰ ہی ہے جو انسان کو اخلاق پر قائم رکھتا ہے۔ اور ابھی جیسے بار بار عزت کی بات ہو رہی ہے نا، خون کو اور اس کو تو چلو، مال کو آپ چھوڑیں، مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، مکہ میں گری پڑی چیز نہیں اٹھائی جاتی، ٹھیک ہے؟ الا یہ کہ آپ کے سامنے کوئی ہو اور آپ فوراً ہی اس کو دے دیں۔ اور اسی طرح عزتوں کی حفاظت، یعنی کہ کسی کے رنگ پر یا کسی کی بات پر، کسی کے انداز پر یا کسی کے عبادت کرنے کے طریقے پر کوئی ذہن میں خیال آنا، اس سب کی تربیت جیسے کرائی جا رہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور پھر فرمایا الا بالتقویٰ، کہ صرف تقویٰ ہی ہے جو کہ آپ کے درجات کو اوپر نیچے کرتا ہے۔ اور تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ التقویٰ ہا ہنا، دل میں ہے تقویٰ، اس کا تو رب کو ہی پتہ ہے کہ انسان کا کیا حال ہے۔ تو کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور اس بات پر وہاں پر جا کر کوئی اجمی عربی پر کچھ کرے یا عربی اجمی پر کوئی چڑھائی کرے، ان سب کی اجازت نہیں ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم قال ایو یوم ھذا، قالوا یوم حرام، ثم قال ایو شہر ھذا، قالوا شہر حرام، ثم قال ایو بلد ھذا، قالوا بلد حرام۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کیا، پھر فرمایا، لوگوں، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، آپ نے پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یہ حرمت والا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یہ حرمت والا شہر مکہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هَٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هَٰذَا۔ اب بلغت، اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون اور مال ایک دوسرے پر حرام قرار دیے ہیں، جس طرح تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس دن کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ قالوا بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے، یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول نے پیغام پہنچا دیا۔ قالا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیبلغ الشاہد الغائب، رواہ احمد، صحیح حدیث ہے، احمد نے روایت کیا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں موجود لوگوں کو غیر موجود لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو وہاں پر خطبات ہوتے ہیں، پہلے انہوں نے لکھا ہوتا تھا کہ آپ ریڈیو ساتھ لے کے جائیں، لیکن اب تو الحمدللہ آپ کے پاس ڈیوائس ہوتی ہے، اس پر آپ اگر آن لائن جائیں نا تو اس پہ ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن، اور اب تو میٹا آئی اے بھی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو عربی کا خطبہ سمجھ نہ آئے تو انسان کا نا دھیان بڑھ جاتا ہے، اور یہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ جس کام کے لیے آپ وہاں پر گئے ہیں اسی کی طرف توجہ مرکوز رکھیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ میٹا جو ہے آپ کو بتاتا جائے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اور اگر الحمدللہ اگر آپ عربی یعنی کہ قرآن اور حدیث سے گزرے ہوئے ہیں تو زیادہ تر خطبات میں آیت یا حدیث آ رہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی سی ایکسپلینیشن ان کی عربی الفاظ کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یعنی سننے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فہم بھی اتار دیتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی تو خاموشی سے خطبے کو سنیں،
یعنی یہ نہ سوچیں کہ چونکہ مجھے عربی نہیں سمجھ آ رہی تو میں اپنے کوئی کچھ اور کر لوں، ایسا نہیں کرنا۔ پھر ہے مسئلہ 418 منع میں مقام خیف پر، جہاں آج کل مسجد خیف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل خطبہ ارشاد فرمایا، ان محمد ابن جبیر بن مطعم ان ابیہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخیف من منی فقال نضر اللہ امرا سمع مقالتی فبلغها۔ محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع میں مسجد خیف کے مقام پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے مجھ سے بات سنی اور دوسروں تک پہنچائی۔ فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ ثلاث لا یغل علیہن قلب مؤمن اخلاص العمل للہ ونصیحۃ لولاۃ المسلمین ولزوم جماعتہم، کہ بعض اوقات فقہ کی باتیں پہنچانے والے خود فقیہ نہیں ہوتے، یعنی ان کو خود اتنی سمجھ نہیں آتی، اور بعض لوگ جو بات سن کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں وہ یعنی پہنچائے گئے ان سے، یعنی پہنچانے والوں سے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں، یعنی جن تک آپ بات پہنچاتے ہیں وہ زیادہ سمجھ رکھتے ہیں ان مسائل کی۔ 3 باتیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا: خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، مسلمان حاکموں کی بھلائی چاہنا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ملے رہنا، ولزوم جماعتہم یعنی ان کی جماعت کو لازم پکڑے رکھنا، فإن دعوتہم تحیط من ورائہم، کیونکہ جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے لوگوں کی دعائیں گھیرے رہتی ہیں۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور اس میں ہمیں جماعت کا جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ ملا رہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا، یعنی خالص اللہ کے لیے عمل کرنا ہے، مسلمان حاکموں کی بھلائی چاہنا ہے، ٹھیک ہے، ان کی غیبتیں نہیں کرنی نیچے بیٹھ کے، جو ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے، اور ان کے لیے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جو امام ہوتے ہیں ان کی دعاؤں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ مسلمان حاکموں کی بھلائی کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یہی ہم سے بھی مطلوب ہے، صحیح ہے، ان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے آسانیوں کے لیے دعائیں کرنا، اور پھر یہ کہ جماعت کے ساتھ ملے رہنا، اور یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جماعت کے ساتھ رہنے کے لیے صبر بڑا درکار ہوتا ہے، اور کیونکہ بعض اوقات اپنی چھوڑنی پڑتی ہے نا، تو پھر جو مغرور یا انا پسند شخص ہوتا ہے جو اپنی ذات میں رہنا پسند کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے میری تو کوئی سے ہی نہیں اس جماعت میں، وہ جلدی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، یہی تو ہماری آزمائش ہے کہ جماعت سے جڑے رہیں اور ممکن حد تک جماعت کو فائدہ پہنچائیں، اس کے ساتھ خیر خواہی کیے رکھیں، اور اگر کبھی آپ سے بڑا کام نہیں بھی لیا جا رہا جماعت میں اور آپ کو چھوٹے کام بھی ہیں، یا آپ کی یعنی کہ بعض اوقات انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، پھر بھی صبر کے ساتھ لگے رہنا، کیونکہ جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے لوگوں کی دعائیں گھیرے رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ پھر ہے مسئلہ 419 خطبۃ الحجۃ الوداع کے بعد دیگر ارشادات درج ذیل ہیں۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس فی حجۃ الوداع فقال قد یئس الشیطان بأن یعبد بأرضکم ولکنہ رضی ان یطاع فیما سوی ذلک مما تحاقرون من اعمالکم فاحذروا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے روز لوگوں کو خطاب کیا اور فرمایا، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرزمین پر کبھی اس کی بندگی کی جائے گی، لہٰذا اب وہ اسی بات پر راضی ہے کہ شرک کے علاوہ دوسرے اعمال جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو ان میں اس کی پیروی کی جائے، لہٰذا شیطان سے خبردار رہو۔ پھر فرمایا فاحذروا یعنی اس سے بچو، اس سے خبردار رہو، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے اگر مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ پھر فرمایا ان کل مسلم اخو المسلم المسلمون اخوۃ ولا یحل لامرئ من مال اخیہ الا ما آتاہ عن طیب نفس، نفس کی خوشی کے ساتھ، ولا تظلموا ولا ترجعوا من بعد کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، رواہ الحاکم، حسن حدیث ہے۔ سنو، بے شک ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس طرح سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اخوتن اوپر آ رہا ہے،
اور کسی آدمی کے لیے اپنے بھائی کے مال سے کوئی چیز لینا جائز نہیں، ہاں اگر وہ آدمی خود اپنی خوشی سے دے۔ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اور میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو، اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ بنیادی طور پر ایک دوسرے کے جان مال کی تحفظ کی طرف اشارہ ہے، اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یعنی کہ اتنی قیمتی اشیاء ہم تک پہنچی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان کا علم حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور اس حدیث میں پھر جو فرمایا نا کہ شیطان اس بات سے تو یعنی کہ مایوس ہو گیا کہ انسان اب باقاعدہ بتوں کی عبادت کرے گا، لیکن جو شرک خفی ہے اور بعض ایسے اعمال ہیں جن کو انسان معمولی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، معاف کر دیں گے، حالانکہ وہ واضح طور پر شیطان کے اعمال کی پیروی ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، اور پھر بار بار فرمایا کہ اگر دو چیزوں کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے، اس پر استقامت اختیار کرنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا، اور یہ آپ کے زندگی کے آخری ایام ہیں کیونکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے، اور بار بار آپ یہ دیکھیں خطبات میں دہرایا جا رہا ہے کہ یہاں کا حاضر یہ علم آگے پہنچائے، غائب کو پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔